جبرائیل علیہ السلام، انہیں کون نہیں جانتا، مقرب و محترم فرشتے، خدا کا پیغام قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کرنے والے فرشتے کہ جنہیں رسول اللہ نے 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا، ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا میں۔ جبرائیل کی اصل شکل ایسی ہے کہ جیسی بہت زیادہ عظیم الشان قوت والا فرشتہ کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور جن میں سے ہر ایک پر میں سے موتی، یاقوت اور زمرد جیسی اشیاء جڑ رہی ہوتی ہیں، جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کردہ اوصاف۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کی ہیبت کے بارے میں فرماتا ہے کہ علمہ شدید القوہ، انہیں سخت قوتوں والے نے سکھایا، یعنی اللہ نے جو رسول اللہ کی طرف وحی کیا وہ انہیں قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ ان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے سارے شہروں کو، جن کی تعداد 7 تھی، اور ان میں بسنے والی قوم لوط کو اور ان کے تمام پالتو جانور، ان کے جنگلات کے تمام دوسرے درندوں اور حیوانات وغیرہ کو اپنے ایک پر پہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن جب انہیں لے کر آسمان کی طرف اتنے بلند ہوئے کہ فرشتوں کے کانوں میں وہاں کے کتوں کی آوازیں آنے لگیں، تو انہوں نے ان تمام شہروں کو مذکورہ بالا تمام چیزوں سمیت الٹ دیا۔ امید ہے کہ اتنی تفصیل کے بعد جب آپ فرشتوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے تخیل میں بہت ہی طاقتور، خوبصورت اوصاف کی حامل مخلوق ابھرے گی جو آپ کا دل دہکا لے گی۔ آئیے اب آپ سے انسانوں اور فرشتوں کے نہ ختم ہونے والے ساتھ کی بابت بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب، یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب اب علقہ ہے یعنی جمع ہوا خون، اے رب اب مضغہ ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، یعنی وہ فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب لڑکا ہے کہ لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کتنی ہوگی اور اس کی موت کب ہوگی؟ تبھی یہ باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھتی جاتی ہیں اور دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت پر مامور فرشتوں کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے یا پکار کر، اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے یا دن میں چلے پھرے، یہ سب برابر ہے۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے عزت دار لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور کیا ہی حقیقت ہے کہ انسان کی جان قبض کرنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور موت کے بعد بھی فرشتے ہی قبروں میں ہمارے سیاہ و سفید ہم پر عیاں کریں گے، اور یہی ہماری منزل کا تعین کریں گے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔